اب آپ یہ دیکھیے کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ مسلم شریف کی ابتدا کر رہے ہیں اور پہلی حدیث مسلم کی لا رہے ہیں، اور امام مسلم جو ہے اپنی مکمل سند کے ساتھ، بڑی توجہ سے سنیں گے اس بات کو، اپنی مکمل سند کے ساتھ امام مسلم یحییٰ بن یعمر سے اس بات کو روایت کرتے ہیں۔ یحییٰ بن یعمر کون ہے؟ یہ امام مسلم کے شیخ ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں کہ امام مسلم کا شیخ جو ہے یحییٰ بن یعمر، وہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی، پہلا آدمی جس نے تقدیر کا انکار کیا، وہ پہلا آدمی، اس کا نام یحییٰ بن یعمر بیان کرتے کہ اس کا نام معبد الجہنی تھا، اور اس کو معبد الجہنی بھی پڑھتے ہیں، اور وہ بصرہ کا رہنے والا تھا۔ اتنی بات امام مسلم پہلے پیراگراف کے اندر لکھتے ہیں۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی بات پہلے پیراگراف کے اندر لکھتے ہیں، پھر اپنا پیراگراف بند کر دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھا جائے۔ تقدیر کیا ہے؟ معبد الجہنی نے کیا کیا ہے؟ معبد الجہنی نے کیا کیا؟ بہت بڑا عالم تھا اپنے وقت کا، اس نے کیا کیا کہ اپنے علمی حلقوں کے اندر، اپنی علمی مجلسوں کے اندر اس نے لوگوں کو تقدیر کے انکار کی طرف مائل کرنا شروع کیا، اور یہ کہنا شروع کیا، آگے پھر میں آگے اس کی تفصیل بتاتا ہوں آپ کو۔ یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں کہ میں اور حمید بن عبد الرحمن، امام مسلم کہتے ہیں کہ میرے شیخ یحییٰ بن یعمر آگے چل کے آپ کے شیخ بنتے ہیں، یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ گئے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک مسجد میں، مسجد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیٹھے ہوئے، اور ہم اپنے دل میں یہ تمنا لے کر گئے تھے کہ کاش ہماری نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ملاقات ہو جائے۔ اچھا، دل میں ایک یہ تمنا تھی، تمنا کیوں تھی وہ خود آگے کہتے ہیں۔ اگر آپ پوری حدیث پڑھیں گے مسلم شریف کی پہلی، تو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی علمی مجلسوں کے اندر تقدیر کا انکار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور تقدیر کا انکار کرنا کیسے شروع کیا تھا؟ انہوں نے کہا تقدیر کا انکار انہوں نے ایسے شروع کیا، انہوں نے کہا جی جو بھی کام ہوتا ہے وہ فی الفور ظہور پذیر ہو جاتا ہے، وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر نہیں کیا ہوا ہوتا۔ حالانکہ تقدیر کی تعریف، یہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقدیر کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے پہلے سے سارے کام مقرر کر دیے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بعد میں ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں، یہ تقدیر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم نے بصرہ کے اندر لوگوں کی یہ باتیں سنی، یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں جب ہم نے بصرہ میں لوگوں کی یہ باتیں سنی تو ہمارے دل میں ایک ٹیس اٹھتی تھی کہ کاش نبی کے کسی صحابی سے ملاقات ہو جائے، ہم اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں اور وہ ہمارے اس مسئلے کو حل کریں۔ آپ یہاں سے ایک لمحے کے لیے رک جائیں، ابھی حدیث ہم آگے نہیں چلاتے، ایک لمحے کے لیے یار رک جائیں کہ اس وقت یہ خود بڑے بڑے علماء تھے۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ جوہلا کا دور نہیں تھا، یہ علماء کا دور تھا۔ ہر گھر میں کم از کم ایک عالم ضرور ہوتا تھا، یہ ایسا سنہرا دور تھا۔ اور ہوتا یہ تھا کہ ہر گھر میں پورے لوگ عالم ہوتے تھے، ایسا سنہرا دور تھا، نہیں تو کم از کم ایک عالم ضرور ہوتا تھا۔ لیکن یہ پھر بھی اپنے آپ سے فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں یہ لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا یار یہ نیا مسئلہ اٹھ گیا ہے، اس نئے مسئلے کا فیصلہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی سے کرائیں گے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہماری قوم کے، میری ملت کے نوجوان، بالخصوص جو کالج یونیورسٹی کے جو نوجوان ہیں، اسکولوں کے جو نوجوان ہیں، اور جو ہمارے جو ایسے جو نوجوان ہیں جو اس ماڈرن دور کے جو نوجوان ہیں، وہ اپنا یہ ذیل بنا کر بیٹھ کے کہ جی ہم کسی سے بھی کوئی بات سنیں گے، کوئی اسکالر بھی جو فیس بک پر ہو یا انسٹاگرام پر ہو یا یوٹیوب پر ہو، سوشل میڈیا کے کسی بھی ذریعے پر ہو، ہم اس سے کوئی بات سنیں گے تو ہم اس کا فیصلہ خود کر لیں گے، جی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ نہیں، یہ طریقہ نہ تابعین کا رہا ہے نہ صحابہ کا رہا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ طریقہ کیا تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ وہ بڑے عالم کے پاس جاتے تھے اور ان سے آگے کہتے ہیں ہم نے جیسے ہی حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا مسجد میں تو کہتے ہیں میں نے اور میرے ساتھی نے، حمید بن عبد الرحمن نے، حضرت عبداللہ بن عمر کو گھیر لیا، ایک طرف وہ بیٹھ گئے
اور ایک طرف میں بیٹھ گیا اور ہم نے حلقہ بنا لیا اور ایسی ہیئت بنا دی کہ جیسے عبداللہ بن عمر کو یہ محسوس ہو کہ اب وہ یہاں سے باہر نہیں جائیں گے، ہم نے پورا حلقہ بنا لیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر سے علیگ سلیگ کی تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھی نے سوال کیا، انہوں نے کہا جی ہمارے علاقے میں کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جس کا نام میں نے پہلے لیا، وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جی تقدیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضاہما عنا نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ تمہیں ملیں تو میری طرف سے ان کو یہ پیغام دے دینا کہ عبداللہ ابن عمر حلفیہ کہتا ہے کہ اگر ان لوگوں میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر دے، اللہ کی راہ میں بانٹ دے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اس عمل کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔